کسی نے سوال پوچھا فائنینشیل ایز کے بارے میں کہ لوگوں کے لیے مالی آسانیاں پیدا کرنا، اس کی کیا کیا سبیل ہو سکتی ہے، کیا کیا ایونیوز ہو سکتے ہیں، کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو لون دیا، قرض دیا کسی کو، تو وہ واپس نہیں کر پا رہا وقت پہ، تو آپ کو پتہ چل گیا، وہ بندہ آتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ میں قرضہ واپس کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، وہ قرضہ واپس کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کو ظلم سے بھی روکنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو مظلوم ہے اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو فرمایا اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ یہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، جو جانتے پوچھتے پیسے پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، قرضہ واپس نہیں کرنا چاہتے، ان سے تو وقت پہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے، کیونکہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ایک بندہ آپ کے پاس خود آ رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا فلاں تاریخ کا، فلاں تاریخ آنے والی ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے پیسے مل جائیں گے، میں آپ کو واپس کر دوں گا، لیکن اب تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، مجھے 1 مہینے بعد پیسے ملیں گے، تو کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ 1 مہینے بعد میں آپ کو واپس کر دوں؟ تو اگر تو ممکن ہو تو کوشش کریں کہ اس بندے کے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ آپ کے پاس وہ خود آیا ہے، آپ اس سے کہیں کوئی بات نہیں میرے بھائی، آپ 1 مہینہ اور لے لیجئے، لیکن بس میک شور کریں کہ 1 مہینے بعد واپس ضرور کر دیجیے گا۔ تو یہ بھی مالی آسانی پیدا کرنا ہوا۔ اس طریقے سے اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسعت دی ہے، بہت سارے لوگ ہیں اللہ نے ان کو بہت وسعت دی ہوتی ہے، اور وہ دیکھیں کہ ایک بندہ واقعی غریب ہے، وہ بندہ سنسیئر بھی ہے، مخلص بھی ہے، پیسے اس نے آپ سے قرض لیے، واپس بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو مشکل ہو رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو مشکل ہو رہی ہے، وہ شاید آپ کو واپس کرنے کے لیے کسی اور سے قرضہ لے، یا کوئی اور مسئلہ ہو، پہلے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی کام میں اس کو منافع ہو جائے گا، وہ آپ کو واپس کر دے گا، لیکن اب اس کو منافع نہیں ہوا، آپ کو سب نظر آ رہا ہے، کلیئر ہے آپ کے سامنے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوئی ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ فکر نہیں کریں، وہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہوا، آپ کے لیے ہدیہ ہوا، آپ فکر نہیں کریں۔ یقین جانیں اگر یہ لوگ مخلص ہوں تو ان کے دل کو اتنی خوشی ملتی ہے کہ ان کے اوپر سے ایک بوجھ اٹھ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے ان کے اوپر سے کوئی پہاڑ اٹھا لیا ہو۔ کتنا خوش ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو آپ کو اجر ملے گا، اور وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے مالی مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے، یا آسانی پیدا کرتا ہے تنگ دستی میں لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا کریں گے، تو ضرور ایسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ایونیوز ہو سکتے ہیں۔ کسی کو ہدیہ دے دیا، کسی کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، آپ اس کی ہیلپ کر دی، فائنینشیل ہیلپ کر دی، یا کسی اور طریقے سے ہیلپ کر دی۔ لیکن ایک چیز بس ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جس چیز کے لیے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں وہ ٹھیک چیز ہو، کوئی غلط چیز نہ ہو۔ غلط چیز میں معاونت کرنا خود غلطی کرنے کے ایکولنٹ ہے، اس کے مترادف ہے۔ نیکی میں مدد کرنا، اس بندے کو بھی نیکی ملتی ہے جو مدد کر رہا ہے، اور برائی میں مدد کرنا، اس بندے کو بھی گناہ ملتا ہے جو برائی میں مدد کر رہا ہے، حدیث کی روشنی میں۔ تو پلیز میک شور کیجئے کہ جس چیز میں آپ اس کی مدد کر رہے ہیں وہ شریعت کی روح سے جائز ہے، ٹھیک ہے، حلال ہے۔ تو اگر آپ مدد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورا اجر ملے گا۔